سیریل ام عائشہ کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آخرکار نوشین بیگم بہت بڑی چال چل دیتی ہیں اور سارا کا سارا جو الزام ہوتا ہے یہ ہماری عائشہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جس حساب سے عائشہ جو ہوتی ہے اسے مہام کے مرہم کرتی ہے، اس کو جب وہ اس کی خدمت کرتی ہے تو اس کے بعد مہام کو اس معاملے پہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے عائشہ کے ساتھ، تو یہ ٹھیک رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ نوشین بیگم کال کرتی ہے مہام کی ماں کو، فوزیہ کو، اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ بھی مہام کے ساتھ بات کریں، میں بھی بات کرتی ہوں اور حالات کو ٹھیک کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تاکہ مہام کی شادی جب ہو اور جب میرے بیٹے اسمیر کے ساتھ شادی۔ یہ باتیں جب یہاں پر فوزیہ بیگم سنتی ہے تو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اتنی آسانی کے ساتھ جب وہ نہیں ہو سکتا۔ مہام یہ بات نہیں مانے گی، وہ کیسے عائشہ کو جب وہ اسمیر کے ساتھ برداشت کر سکتی ہے، تو آگے سے فوراً جواب دیتی ہے نوشین بیگم اور کہتی ہے کہ جب مہام کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد مہام جو ہوگی اسمیر کے کلوز ہوگی، اس کے ساتھ رہے گی، پھر اس کے بعد سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں عائشہ کو ہر صورت میں طلاق دلوا کر رکھوں گی۔ تو یہ باتیں جب فوزیہ بیگم سنتی ہے تو انکار کر دیتی اور کہتی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ تو ساری باتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کسی قسم کی کسی کو تکلیف ہو، اس لیے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مانے گی اتنی آسانی کے ساتھ، آگے آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو نوشین بیگم یہ بات سنے گی تو فوراً جب وہ جانچ لے گی کہ بھائی کسی بھی طرح سے عائشہ کو راستے سے ہٹانا ہوگا تاکہ مہام کی پھر شادی جب وہ یہ ہو جائے اسمیر کے ساتھ۔ اب جب جس وقت چوٹ لگی تھی مہام کو تو عائشہ نے جب خدمت کی تھی تو اس کے بعد مہام کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، میری بہنوں جیسی ہے اور مجھے اس کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے لیے گفٹ لے کر آتی ہے، اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے اور عائشہ کو دینے لگتی ہے تو عائشہ انکار کر دیتی ہے۔ تو آگے سے مہام یہ بات سنتی ہے تو عائشہ کو فوراً جواب دیتی اور کہتی ہے کہ تم تو کسی کی جب خوشی کو دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی ہو تو تم یہ میرا گفٹ نہیں لوگی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، اسے گفٹ لے لیں، آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو آگے سے جب یہ بات عائشہ سنتی ہے تو پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن مہام کی یہ بات سن کر وہ گفٹ لے لیتی ہے۔ جس وقت گفٹ لیتی ہے تو اس کے بعد عائشہ جو ہوتی ہے اسے مہام کے ساتھ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عائشہ جو وہ اپنے چاچو والوں کے گھر میں جا رہی ہو تو مہام جو ہاسپٹل کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے سارا کا سارا یہ ماحول جو وہ نوشین بیگم دیکھ لیتی ہے۔ جب نوشین بیگم یہ ماحول دیکھتی ہے تو یہ کرائے کے غنڈے جو وہ کرتی ہے ان کو ساری کی ساری کہانی بتا دیتی ہے، اور جب عائشہ کو چھوڑتی ہے تو اس کے بعد پھر مہام کے سامنے کچھ غنڈے آتے ہیں، پسٹل تان کر زبردستی جو وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں اور ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ مہام شور مچاتی ہے، بار بار ان کے سامنے ریکویسٹ کرتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور غنڈا جو ہوتا ہے اسے روم بند کر دیتے ہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری نوشین کی چال تھی کہ جس وقت عائشہ گھر میں آئے گی تو عائشہ کے سامنے میں یہ بات کروں گی تو الزام جو ہوگا یہ اس کے اوپر ہی آ جائے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب گھر میں جاتی ہے عائشہ تو نوشین بیگم جب عائشہ کو اکیلے میں دیکھتی ہے تو ناٹک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مہام نہیں آئی، مہام تمہارے ساتھ گئی تھی، تم نے اس کا کیا کیا، کہاں چھوڑا۔ جب عائشہ یہ باتیں سنتی ہے تو بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتا، پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا اس کا، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اسمیر بھی بول پڑتا ہے، اسمیر کہتا ہے کہ ماں جی ایسا کو کیا پتا ہو سکتا ہے، اسے تو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو آگے سے ماں کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا جس وقت یہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی مہام تھی۔ تو یہ بات جب اسمیر سنتا ہے تو اسمیر بڑا شاکڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر نوشین کی چال ہوگی کہ بھائی یہ خود اسے مروانا چاہتی ہے، یہ کسی جگہ پر غائب کیے تاکہ کسی بھی طرح سے جو وہ راستے سے ہٹ جائے مہام اور میرے لیے مسئلہ نہ بنے۔ تو اسمیر جو ہوگا یہ غصہ کرے گا اور پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گا عائشہ کے اوپر، عائشہ کو کہے گا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک بھی جا سکتی ہو۔ عائشہ تو یقین دلانے کی کوشش کرے گی لیکن کوئی بھی اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ اب معاملہ جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا، ہر طرف جو وہ ایک تھلتھلی مچ جائے
گی اور نوشین بیگم سب کے سامنے ناٹک کرے گی اور کہے گی کہ بھئی فوزیہ کو میں نے زبان دی تھی کہ میرے پاس یہ امانت ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، کسی کے پاس بھی اسے نہیں جانے دوں گی، تو اب کیا ہوگا مجھے سمجھ تک نہیں آتی۔ تو سمجھانے کی کوشش کرے گا فرقان، ازمیر اور سارے کے سارے کہیں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں معاملات جو بہتر ہو جائیں گے، لیکن کسی قسم کے کوئی بھی معاملات بہتر نہیں ہوں گے، سب کچھ اور بھی زیادہ بگڑ جائے گا اور نوشین کو موقع مل جائے گا اور نوشین جو ہوگی پھر کھل کر کھیلنے کی کوشش کرے گی، اور جہاں پر پھر عائشہ کی جو ویلیو ہوگی اسے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔